سرگرم انقلابی رہنما مجاہد غازی شہید آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی شیر کی طرح جیے اور علی کے شیروں کی طرح شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ دنیا کے غاصب اور سفاک نظاموں کے خلاف جمہوریہ اسلامی کی بقا کے لیے خون کے آخری قطرے تک ڈٹے رہے۔ 36 سال ایران میں رہے، زندگی کا آخری غیر ملکی دورہ بحیثیت صدر ایران چین کا کیا۔ اسرائیل اور امریکہ کے حملے میں جان اللہ کے سپرد کر دی، لیکن حسینی افکار پر کوئی لفظ نہ آنے دیا۔ عزت سے زندہ رہنا ہے تو اسوہ حسینی پر کاربند رہنا ہوگا۔ ہم امام حسین کی طرح وقت کے یزید کے سامنے ڈٹے رہیں گے۔ ہم امریکہ کی یزیدی حکمرانوں کی بائعت کبھی نہیں کریں گے۔ یہ الفاظ تھے اس مرد مجاہد کے جو اکیلا تھا لیکن ڈٹ کر باطل قوتوں کے سامنے کھڑا رہا۔ سید علی خامنائی ایک عالم باعمل شخصیت تھے۔ 19 اپریل 1939 کو مشہد کے باوقار مذہبی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ ان کے والد سید جواد خامنائی کا شمار مشہد کے جید اور قابل احترام علماء میں ہوتا تھا۔ گھر میں پہلے ہی قابل اور جید علماء کرام موجود تھے تو پھر سید علی خامنائی کو اپنے مستقبل کا پہلے سے کیوں نہ پتا ہوتا۔ سید علی خامنائی ذہین تھے اور اتنے ذہین کہ 4 سال کی عمر میں ہی مشہد میں درس قرآن سے تعلیم کا آغاز کیا۔ 1957 میں نجف اشرف چلے گئے، لیکن جلد ہی والد کی خرابی صحت کے باعث واپس مشہد آ گئے اور پھر قم میں ہی بس گئے اور سب سے بڑی دینی یونیورسٹی حوزہ علمیہ قم میں داخلہ لیا اور آیت اللہ سید حسین بروجردی اور آیت اللہ سید روح اللہ خمینی کی شاگردی اختیار کی۔ وہ عام طالب علم نہیں تھے، ان کے دل میں انسانیت کا درد تھا، ظلم و جبر کے خلاف ڈٹے رہنے کا جذبہ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ ایران میں رضا شاہ کی ظالمانہ حکومت کے خلاف ایرانی انقلاب کے بانی سید روح اللہ خمینی کے دستے راز بن گئے تھے۔ شاہ ایران کے دور میں متعدد بار انہیں پابند سلاسل کیا گیا، لیکن وہ جد و جہد سے باز نہیں آئے۔ 1979 میں ایران میں انقلاب کے بعد آیت اللہ علی خامنائی اہم عہدوں پر فائز رہے، جن میں پارلیمنٹ کے دفاعی کمیشن کے نمائندے، اسلامی انقلابی گارڈز کے نگراں اور قومی دفاع کے نائب وزیر کے اہم عہدے شامل ہیں۔ آیت اللہ سید روح اللہ خمینی نے آیت اللہ حسین منتظری کے استعفے کے بعد آیت اللہ خامنائی کو تہران میں امام جمعہ نامزد کیا۔ 27 جون 1981 کو آیت اللہ خامنائی پر انقلاب مخالف تنظیم مجاہدین خلق نے قاتلانہ حملہ کیا۔ ایک ٹیپ ریکارڈر میں چھپایا گیا بم ان کے قریب پھٹ گیا، جس سے ان کا دایاں بازو زخمی ہو گیا، تاہم وہ بال بال بچ گئے۔ مرحوم آیت اللہ کاشانی یہ فرد مکتبی بود۔ سید علی خامنائی 1981 میں ہی ایرانی صدر محمد علی رجائی کی شہادت کے بعد صدارتی انتخابات میں 97% ووٹ لے کر ایران کے صدر بنے اور پھر ایرانی انقلاب کے بانی رہنما سید روح اللہ خمینی کے وصال تک ایران کے صدر رہے۔ 4 جون 1989 کو آیت اللہ سید روح اللہ موسوی خمینی کے انتقال کے بعد وہ ایران کے سپریم لیڈر بنے اور اپنی زندگی کے آخری لمحے تک آیت اللہ خمینی کے لائے گئے انقلاب کے محافظ بنے رہے۔